آرٹیکیریا، پتی اچھلنا، دھپڑ پڑنا، شرح، یہ وہ کیفیت ہے جس میں جلد کی اندرونی تہوں میں ورم آ جانے سے سرخ رنگ کے ابھار آ جاتے ہیں۔ یہ ابھار خون کی نالیوں میں پیدا ہونے والا سیال مادہ پیدا کرتا ہے جسے ہم پتی اچھلنا یا پنجابی میں دھپڑ پڑنا کہتے ہیں۔ یہ ابھار یا ورم کے قطرے چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ورم کے یہ ابھار جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ بیرونی جلد پر محدود رہیں تو خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن جب یہ جسم کے اندرونی اعضاء میں پیدا ہوں جیسا کہ سانس کی نالی، تو اس وقت یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہماری جلد کے اندر ایک کیمیائی عنصر ہسٹامائن موجود ہوتا ہے، لیکن وہ قابل عمل حالت میں نہیں ہوتا۔ چوٹ لگنے یا جسم کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگنے کے نتیجے میں جن چیزوں سے اس کو حساسیت ہو، تو اس صورت میں یہ جوہر عملی شکل اختیار کر کے خون کی چھوٹی نالیوں کے منہ کھول دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور مقامی طور پر پتی اچھلنے لگتی ہے۔ ابتدا میں شدید خارش ہوتی ہے جس کی شدت 48 گھنٹوں میں کم ہو جاتی ہے۔ ہر انسانی جسم کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ جب ان ناپسندیدہ عناصر میں سے کوئی چیز جلد کو لگتی ہے تو ایک پیچیدہ عمل کے ذریعے خون کی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے راستے خون کا پلازما اور لحمیات نکل کر زیر جلد یا جلد کی موٹائی میں جمع ہو کر گول گول ابھار بنا دیتے ہیں۔ ایسے ابھار باہر نظر بھی آ سکتے ہیں اور جسم کے اندرونی اعضاء میں نکل کر خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر منہ کے ارد گرد نکلنے والے یہ ابھار فوری توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کو ایمرجنسی تصور کیا جا سکتا ہے۔ بیماری کی ابتدا ناگہانی طور پر شروع ہوتی ہے۔ کسی بھی جگہ بہت سے دانے نمودار ہوتے ہیں جن میں سخت جلن، خارش، گھبراہٹ، سانس لینے میں مشکل کے ساتھ ساتھ دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ جب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو سالوں سال اس قسم کی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دھپڑ نکلتے رہتے ہیں اور اس پر دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ سالوں سال چلتے ہیں۔ اس بیماری کے اسباب کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایسی ادویات جو ہسٹامائن کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں، ان میں اسپرین، افیون کے اجزاء، مارفین، کوڈین، ہیروئن، مختلف اقسام کی دردوں کی ادویات، کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر ایسی کیمیکلز جو کھانے میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر کھٹائی کے ذائقے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس طرح مشروبات میں ملائے جانے والے رنگ یہ بھی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ جلد کو ناپسندیدہ لمس یعنی مختلف قسم کے ناپسندیدہ عناصر کے لمس جو ہیں، جیسے کہ بعض کیمیکلز جانوروں کے بال جیسا کہ کتا اور بلی کے بال، اور ان جانوروں کا تھوک، باغبانی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، مختلف قسم کے پودوں کے لمس اور کھادوں کے اور کیمیکل کے لمس ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ نازک مزاج لوگوں میں گرمی یا سردی کے اثرات، ذہنی اور جسمانی دباؤ اور تیز دھوپ بھی ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جسم کے اندرونی نظام میں گڑبڑ، خون کی نالیوں میں خرابیوں کے باعث اعضاء میں ورم آ سکتا ہے۔ چھوٹی آنت میں ایسے ورم آنے سے مریض کو شدید تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ آنتوں میں طفیلی کیڑے، سانس کی نالیوں میں پرانی سوزش، بچوں میں گلے کی سوزش۔ اس کے علاوہ بعض اشخاص کو بعض ادویات سے حساسیت ہو جاتی ہے۔ زہریلی ادویات، مختلف قسم کی گیسوں اور دھوئیں کی وجہ سے بھی یہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار، زہریلے جانوروں کے ڈنگ، بھیڑ اور شہد کی مکھی کے ڈنگ مارنے سے بھی یہ کیفیات جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ حساسیت موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس بیماری کا علاج اس طرح سے ہے کہ طب یونانی میں اس کے لیے سب سے پہلے مریض کو جلاب دیے جاتے ہیں تاکہ آنتوں میں پائی جانے والی مختلف قسم کی نقصان دہ عناصر جو ہیں وہ خارج ہو جائیں، کیونکہ اکثر مریضوں میں یہ حساسیت پیٹ میں پائے جانے والے طفیلی کیڑوں اور پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو 5 دانے آلو بخارا اور 2 تولہ تمر ہندی کا زلال بنا کر پلایا جائے، اور اس میں اگر گلقند شامل کر لی جائے تو زیادہ مفید ہے۔ ایک اور نسخے کے مطابق بادیان 9 دانہ اور منقہ 7 دانہ، اس کا شیرہ بنا کر اس میں گلقند شامل کریں۔ پہلے ایسے مریض کو جوارس جالینوس 4 ماشا کھلائیں اور اس کے بعد یہ زلال پلا دیں۔ طب یونانی کے ایک اور نسخہ کے مطابق رسوت 3 ماشا، سندل سفید 3 ماشا، کافور 1 ماشا کو ارگ گلاب میں حل کریں اور یہ جلد پر لگائیں۔ سندل اور گیرو کے مرکبات، خون صاف کرنے والی ادویات جیسے کہ صافی وغیرہ استعمال کرنے سے حساسیت کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔
کچے شہتوت سرکہ میں پیس کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ علاج نبی کے مطابق گرم پانی میں شہد ملا کر مریض کو پلایا جائے۔ کلونجی 100 گرام، برگ کاسنی 20 گرام باریک پیس کر ان کو ملا لیں اور 4 گرام صبح و شام کھانے کے بعد مریض کو دی جائے۔ سرکہ میں پانی ملائیں اور کپڑا اس میں سے بھگو کر جلد کے متاثرہ حصوں پر بار بار لگایا جائے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق اس کے لیے ایپس میلیفیکا، رسٹاکس اور بوسٹا، یہ تینوں ادویات علامات کے مطابق سنگل ریمیڈیز میں دیں تو بھی مفید ہیں، اور ان کو ملا لیں 5-5 قطرے ڈال کر پانی میں، صبح و شام استعمال کرائی جائیں، نہایت اکثیر ہیں۔ اس مرض میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ حساسیت جس وجہ سے ہوئی ہے اس سبب کو دور کیا جائے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔